فضا بہت خوبصورت موضوع ہے آج کا، اور میرا خیال میں یہ موضوع ہر گھر کا موضوع ہے جہاں پہ بھی بہن بھائیوں کا رشتہ ہے. اور یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ریلیشن شپس ان دا ورلڈ آفٹر دا ریلیشن شپ آف پیرنٹس اینڈ کڈس. ماں باپ کے بعد سب سے خوبصورت ترین پہلا رشتہ. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سبلنگز یا بہن بھائی ہوتے ہیں دے آر فرسٹ فرینڈس، دے آر فرسٹ کرائم پارٹنرس، اور ایون فرسٹ کمپیٹیٹرز بھی. یعنی مقابلہ بھی سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی جو بھی اسکلز سوشل اسکلز ہوتی ہیں وہ سب کی سب بہن بھائیوں کی آپس میں ہوتی ہیں. اور وہ پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے پھر وہ اپنے اسکولس میں فرینڈس بناتے ہیں یا پھر آگے چلتے ہیں. بٹ سب سے پہلا جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ اٹس ویری بیوٹیفل ریلیشن شپ. اور انٹل اور انلیس کہ جب وہ ماں کے اس کے اوپر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ماں کے چولہے کے اوپر ہوتے ہیں سارے، تو سب کے سب جو ہے نا ان میں بڑا پیار محبت ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر پیرنٹس اور آفٹر میرجز جو ہیں وہ بہت سارے اختلافات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. بلکہ یہ ہمارا شاید کلچر یا کا حصہ نہیں تھا. ہمارے کلچر میں جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہاں ہمارے کلچر کی بہت ساری خوبصورتیاں بھی ہیں. اور خاص طور پہ بہن بھائیوں کا ریلیشن شپ یا رشتہ داریاں جو تھیں وہ بڑا خوبصورت رشتہ تھا. لیکن انفارچونیٹلی اب جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ویسا نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے معاشرتی مسائل بھی نظر آ رہے ہیں. یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھیں جو ماں باپ کو نہیں سمجھانی پڑتی تھیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو سمجھا لیتے تھے. بعض اوقات آپ کے جو بچے ہیں ان کو آپ تربیت اس انداز سے نہیں کر پاتے تھے، تو آپ کے گھر میں جو بڑے ہوتے تھے، تایا ہوتے تھے، کوئی بعض اوقات پیار لاڈ محبت میں چاچو ہیں، پھپھو ہیں، سب یہ ریلیشن شپس ایسے بچے کو سنبھالتے تھے، پالتے تھے اور ان کی تربیت بھی کر جاتے تھے پیار پیار میں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہن بھائی آپس میں ایک میز پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، کوئی مکالمہ نہیں کر سکتے، کوئی اختلاف کو جو ہے وہ ریزالو نہیں کر سکتے، تو وہ پیشنس ہم اپنے بچوں میں کیسے لے کے آئیں. اور اس کا جو اثر ہے وہ تھرو آؤٹ لائف چلتا ہے، بلکہ انٹر جنریشنز چلتا ہے، یعنی نسلوں تک چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ جن فیملیز میں جو ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سیلف فیملی کے طور پہ بڑا اچھا گرو کریں گے اور ہم اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں اور ان کی بہت اچھی بانڈنگ بنا رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک انسان کی نفرت اپنے بچے کے دماغ میں یا دل میں ڈال کے اور آپ یہ اسے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ باقی ریلیشن شپس اپنے بھائی بہنوں کی برائیاں کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں نا، آپ جب ان کے سامنے اپنی نند کی برائی کریں گی، اپنے بھائی کی برائی کریں گے یا اپنی بہن کی برائی کریں گے، کسی کی بھی برائی کریں گے، تو بچے وہ سب سن رہے ہیں، ان کے دماغ میں وہ سب چیزیں رجسٹر ہو رہی ہیں اور فیوچر میں ہو ہی نہیں سکتا. ماموں بیٹھے ہوئے ہیں تو امی کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اماں تو ہے تو ان کو سنا رہی ہیں، پھر اماں یہ کہہ دے رہی ہیں کہ اگر ماموں آ گئے تو باہر سے بول دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، میں گھر پہ نہیں ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پرانے زمانوں میں، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، ہم لوگوں کے دور کی بھی بات ہے کہ ہمیں ایک ڈر بھی ہوتا تھا، احترام بھی ہوتا تھا اور محبت بھی ہوتی تھی، انتظار ہوتا تھا کب آئیں گے، ہم کب رہنے جائیں گے. بالکل. کتنی اور اب جیسے آج کل سمر ویکیشن عید سے زیادہ کی خوشی وہ ہوتی تھی کہ جب ہم اپنی خالہ کی طرف رہنے چلے آج کل جائیں. سمر ویکیشنز ہیں تو سمر ویکیشنز میں تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارا ایسے ہی ہوتا تھا کہ 15 دن ہم فلاں کے گھر جا کے رہ رہے ہیں، خالہ کے گھر جا رہے ہیں، 15 دن کوئی ماموں کے بچے ہمارے گھر آ رہے ہیں، کوئی پھپھو کے بچے آ رہے ہیں، ہم پھپھو کی طرف جا رہے ہیں. یعنی اتنا مزے کا ہوتا تھا کہ ہماری پوری پلاننگ ہوتی تھی کہ ہم نے سمر ویکیشنز کے 3 منتھس، تب سمر ویکیشنز بھی آلموسٹ 3 منتھس کی ہوا کرتی تھی، اور انتظار رہا کرتا تھا کہ کب چھٹیاں ہوں گی، کب کوئی ایونٹس آئیں گے. اور سارا دن ان ایونٹس پہ، موقعوں پہ، جیسے ابھی محرم کا مہینہ ہے تو اس میں بھی مطلب دکھ سکھ ہر چیز جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھ کے کرنا، تو ساتھ کچھ اہتمام. اچھا، میں آپ کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، پہلے ٹائم پہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگی ہوں. پہلے ٹائم پہ رشتے میں یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ جو یہ ماموں ہے یہ غریب ہے تو اس کے گھر جا کے نہیں رہنا، غریب ہے امیر ہے پیسہ میٹر نہیں کرتا ہوتا تھا پہلے زمانے میں. پہلے اچھا مزہ آنا، بس یہ امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں پیرنٹس، ٹھیک ہے، اور ماموں کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، خالہوں کے گھر میں رہ رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں، یا پھر خالہ ماموں سارے مل کے، سارے کزنس ایک گھر میں، کسی کے بھی گھر. اب وہ گھر میں ٹین کی چھت ہے، بارش ٹپک رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، واش روم ایک ہے، لائن میں قطار میں کھڑے ہوئے دانت مانجنے کے لیے صبح اٹھ کے، کچھ بھی ہے، مگر بیٹھ کے ادھر انجوائے کرنا ہے، یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. آج کے دور کا بچہ یہ کہتا ہے اس گھر میں اے سی نہیں ہے، ہم نے ماموں کی طرف نہیں جانا. اللہ کی قسم سچی بات بتا رہی ہوں آپ کو، صحیح کہہ رہی ہیں. ان کا اے سی خراب بھی ہو جائے نا اگر، تو کہیں گے ہم نے نہیں جانا ہے. اگر ان کی گاڑی اچھی نہیں ہے تو کہیں گے نہیں
اپنی گاڑی نکالیں, اپنی گاڑی پہ جانا ہے, وہ لینے نہ آ جائیں ہمیں اس گاڑی میں. کوئی بھی ایسی بات, یہ مجھے کھلتی ہے, کیوں آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں پہلے غریبی ہوتے تھے, امیری جو تھی نا کہیں کم کم نظر آیا کرتی تھی. اچھا, ہاں, گاڑیاں کم ہوتی تھی. شوق ہی نہیں مجھے لگتا ہے پہلے اتنے لوگوں کو ہوتا تھا, ہے نا, اس کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے, پاگل نہیں تھے. اگر بینک چھوٹے تھے نا تو دل بڑے تھے, اب بینک بڑے ہو گئے, دل چھوٹے ہو گئے, تو دلوں میں گنجائش نہ کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی بھی ہمیں جو ہمارے ایسے ریلیشنز ہیں نا جی, جہاں پر محبت ہے, وہاں پر ابھی بھی یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ اے سی اور نان اے سی اور یہ سارا کچھ. لیکن دراڑیں پڑتی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. بہن بھائی کا ریلیشن شادی سے پہلے کا اور ہوتا ہے, شادی کے بعد کچھ مختلف ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی بہن کی یا بیٹی کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے کہ تم نے جب دوسرے گھر میں جانا ہے تو دوسرے گھر کے مزاج میں ڈھلنا ہے. ایک تو ماں باپ کا گھر, ماں باپ کے گھر میں تو ویسے ہی بہت عیاشی ہوتی ہے, بیٹیاں تو ہمارے گھروں میں تو ایسے گڑیوں کی طرح سے پلتی ہیں. اگر بھائی بڑا ہے تو باپ کی جگہ پہ, اگر بہن بڑی ہے تو ماں کی جگہ پر ہے. تو وہ گھر کے اندر تو بہنوں کو, بیٹیوں کو تھوڑی سی اور نرشمنٹ ملتی ہے. ہاں, تربیت کے حوالے سے سختی سختی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میری بہنوں کو اماں جی جو ہیں وہ اکثر کہا کرتی ہے, وہ تم نے خالہ کی بیٹی دیکھی ہے, وہ کتنا کام کرتی ہے, تم ہڈ حرام, تم لوگ, تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں کام کرتے ہوئے. اور اس ٹائم پہ یہ باتیں کہنا برا نہیں لگتا تھا, اگر کہتے تھے تو بلکہ ہم کچھ سیکھتے ہوتے تھے کہ واقعی یار اس کی تعریف ہو رہی ہے, ہم نے بھی یار اپنی تعریف کرانی ہے. ہاں, ہم نے بھی اپنی بات کروانی ہے کہ امی بیٹھ کے نا ہماری تعریف کریں کہ یار, وہ مجھے یاد برا نہیں مانتے. اور اب بچے پٹاخ سے کہتے ہیں آپ ہمارا کمپیریزن کر رہی ہیں, why you doing this, ہاں ہم اور ہیں, مطلب اتنی اویئرنیس, اوور اویئرنیس ہے. بچے آپ کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ what is this, why you doing this. تو وہ اب میری بہنیں جب کبھی بیٹھتی ہیں نا تو اماں جی کے ساتھ کہتی ہیں آپ نے ہمارے ساتھ بڑے ظلم کیے, آپ ہمیں ہمیشہ کمپیئر کرتی رہی ہیں اس کے ساتھ, فلانے کے ساتھ, یہ وہ. تو لیکن یہ بہرحال ایسا خوبصورت ریلیشن ہے جی جی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ والے جو ایسے ریلیشن ہیں نا کہ یہ آپ توڑ نہیں سکتے. واہ, کوئی فارمولہ نہیں ہے. باقی جو مین میڈ ریلیشنز ہیں نا ان میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے, توڑ سکتے ہیں, جوڑ سکتے ہیں, پھر جوڑ سکتے ہیں, پھر توڑ سکتے ہیں. لیکن یہ والے ریلیشن جو خدائی ریلیشن ہے, خون کے رشتے ہیں, یہ ٹوٹتے نہیں ہیں. کاشف صاحب ایک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے, سب کے ساتھ اس گفتگو کو ذرا اور مزید سے ایلیبریٹ کریں گے. اللہ بخشی, میری امی کہتی تھی جو رشتے توڑے نہیں جا سکتے نا ان کے ساتھ فضول میں پنگے بھی مت لو, لڑائی مت کرو, فضول میں منہ بنا کے اپنے گھر کا ماحول اور اپنے رشتوں کی خوبصورتی کو خراب مت کرو, کیونکہ جن رشتوں سے آپ دامن نہیں چھڑا سکتے نا ان کے ساتھ منہ بنا کے بھی کوئی فائدہ نہیں, لڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا, میں جو بات کہہ رہی تھی کہ جن رشتوں کے ساتھ آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ ناراضگی, لڑائی کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں, مگر آپ ایک بات واصف علی واصف صاحب کی کرتے ہوتے ہیں, وہ ذرا بتا دیں. آپ کہا کرتے تھے کہ جن کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتے زندگی میں بھی انہیں نہ چھوڑو. ہاں, کیا بات ہے, دیکھیں ہے نا. ہاں, یہ دیکھیں کہ اب ایک اور بھی بات کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو تمہارے جانے کے بعد سچ میں غم ہونا ہے انہیں زندگی میں خوشی ضرور دے کے جاؤ. واہ, یہ وہ آپ کے ریلیشنز ہیں, خدائی ریلیشن, جن اگر آپ خدا نہ خواستہ ہو جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو واقعی دکھ ہوگا, تو ان کو زندگی میں خوشی ضرور دو. کیا بات ہے. اور مجھے ذاتی طور پر ویسے صاحب نے کہا تھا کہ بہنوں سے کبھی نا حساب نہیں کرنا, کاپی پین پکڑ کے نا بیٹھ جانا, انہیں بے دریغ دینا, حساب کے بغیر دینا. اچھا, مگر ایک مسئلہ ہے یہاں پہ, عفاف آپ کو بھی میں پوچھوں گی کہ جب گھر میں کچھ اچھا کھانا پکتا ہے تو خاص طور پہ جو اس میں سے بوٹیاں ہوتی ہیں وہ نکال کے رکھ دی جاتی ہیں کہ بیٹے نے کھانی ہے, بیٹا آئے گا, تو بہن کو کمپرومائز کروایا جا رہا ہوتا ہے. ابھی پیرنٹس کروا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ پیسے اگر پاکٹ منی دینی ہے باپ نے تو بیٹے کے لیے پاکٹ منی نکال دے گا کہ یہ ہے اس کے لیے, تو بیٹی کو نہیں دے گا. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں ابھی, ٹھیک ہے.
اور بیٹی کو اگر دے بھی مطلب اس کی کوئی باندھے گا نہیں پاکٹ منی اسپیشل. میں نے دیکھا بہت کم گھروں میں کچھ تھوڑا بہت, مگر حساب میں پھر بھی اس کو کم, لڑکے کو زیادہ. پھر گاڑی اگر سب سے پہلے کوئی دلانی ہے, لڑکی بھی کالج جا رہی ہے, لڑکا بھی جا رہا ہے, دونوں بچوں میں, تو لڑکے کو پہلے جو ہے نا اچھی کو گاڑی دلائیں گے, اور لڑکی کو کوئی ٹھڈی پجی چھوٹی یا پھر بولیں گے تم اس کو چھوڑ دینا. کوالیفیکیشن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کو اکثر بہتر اسکول میں جہاں پہ اچھی فیس وہ دے سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم بیٹے کو اچھا پڑھا تو بہنیں کمتر فیل نہیں کرتی ہیں, احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں, اور یہاں سے رشتہ بھائی بہن میں بھی نہیں خراب ہوتا تھوڑا بہت. ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہنیں ہمیشہ بڑی کمپرومائزنگ ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائمس, وہ شروع سے ہی کمپرومائز سیکھ لیتی ہیں اور وہ سیکھ لیتی ہیں, لیکن اس کے آفٹر افیکٹس بہت برے ہوتے ہیں نا. اس میں یہ ہے کہ وہ بچی جس نے کل کو عورت بننا ہے وہ شروع سے ہی سیکھ لیتی ہے کہ میں کمتر ہوں, اور وہ کمتری کا احساس اس کا ساری زندگی نہیں نکلتا, اور اس کے اوپر جو میل ہے وہ خونی رشتہ ہے, نیچرل ہے, باپ اور بھائی کی محبت وہ اس کے اندر رہنی ہے, وہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے. لیکن جب وہ معاشرے میں جاتی ہے یا آگے میریٹل ریلیشن شپس میں جاتی ہے اور وہاں پہ جو باقی رشتے اس کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, تو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہی ہوتی ہے. اچھا, اس کمتری کو کور کرنے کے لیے بعض اوقات وہ غلط انداز سے اپنے حقوق کے لیے بھی بات کرنا شروع کر دیتی ہے, یا کچھ ایسی چیزیں شروع کر دیتی ہے جیسے کہ کوئی چیخنا چلا کے اپنا اظہار کرنا, یا لڑائی جھگڑے کے ساتھ اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا, یا اس بات کا احساس خاص طور پہ یہ بڑا کامن ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے, ابھی بھی کہا جاتا ہے, مائیں یہ کہتی ہیں کہ تمہاری جب شادی ہوگی نا تو پھر تم جا کے اپنے شوق پورے کر لینا. ہاں, یہ کیسا لفظ ہے نا, شادی کے بعد اپنے شوق پورے کرنا. ہاں یار, مطلب یہ وہ سب سے میرے خیال میں بدترین جملہ ہے جو کسی بیٹی کو جو ہے نا یا بہن کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو یہ شوق پورے. اب شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ ایک اگلی کہانی, وہ اور طرح کا شوق لگتا ہے. ہاں, وہ شوق لگ جاتا ہے, شوق تو پورا نہیں ہوتا, وہ بیچاری اسی انتظار میں رہتی ہے کہ میں نے ماں باپ کے گھر کرنے تھے کہ میں نے بعد میں کرنے تھے, تو چاہو تو پورے ہی نہیں ہو پا رہے پھر اس طرح لڑکی کے. اچھا, یہ جب بٹوارا ہوتا ہے جائیداد کا بھی ماں باپ کے انتقال کے بعد, وہاں پہ بھی بھائی بہنوں میں بڑی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اتنا خوبصورت رشتہ جو بچپن میں چھوٹی چھوٹی نوک جھوک پہ یہ لوگ خوش ہوتے تھے, اپنے آپ کو بہلاتے تھے, یہاں پہ یہ نوک جھوک بڑی ہو جاتی ہے کہ جو حصہ جو بہن کا بنتا ہے اس کو کمپرومائز کروایا جاتا ہے کہ تم چھوڑ دو یار, مجھے ضرورت ہے, میرا کام سیٹ نہیں ہے, میرا کاروبار نہیں ہے, یار تم لے کے کیا کرو گی, تمہاری تو شادی ہو گئی ہے, وہ چھوڑ دیتی ہوتی ہیں. تو یہاں غلط نہیں ہے اس کے حق پہ, غلط نہیں, انتہائی غلط. اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, بہن کو پوچھنا نہیں چاہیے. ایسے ایسے واقعات دیکھ رکھے ہیں کہ بہنوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرنے کی جائیداد ٹوٹ جائے گی, یا کسی ایسے کے ساتھ کر دینی جو کہ اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتی وہ. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امی ابو کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری شادی کرائی, شادی کا خرچہ, تمہارا جہیز, کپڑا پانی, زیور دیا تھا, اب جائیداد میں سے کون سا حصہ مانگ رہی ہوں, یہ میں نے اپنے پاس سے دیا تھا, اسی میں سے دیا ہے. جی جی, انتہائی فضول بات. اور جو بھائی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا, وہ بچا کے دیکھ لیں, بچا کے دیکھ لیں, نہیں بچے گا, کھا جائے گی اولاد ان کی ان کو. آج کسی کا حق ماریں گے نا تو کل حق والا جو ہے نا وہ کسی طرح سے آپ سے لے کے رہے گا, اور وہ اس دنیا میں دیکھ کے جائیں گے کہ جو اس نے حق مارتا ہے لوگوں کا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. مجھے آپ کی اس بات سے ایک حدیث یاد آ گئی ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, بڑھ کے دو. صلہ رحمی کیا ہے, یعنی آپ رحم کرنا کیا ہوتا ہے, رحم وہ ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہے, دوسرا زیادتی بھی کر رہا ہے, لیکن آپ نے اس کے اوپر رحم کرنا ہے, آپ نے اس کو دینا ہے. تو رشتہ داروں میں اگر اکثر زیادتیاں ہو بھی جاتی ہیں تو آپ ان کو معاف کیجئے, اور رشتہ داروں میں سب سے اہم جو ہے نا وہ آپ کے بہن بھائی ہیں. مطلب قرآن پاک میں سورہ نساء میں بڑا واضح یہ فرما دیا گیا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرو, اور اس کے بعد پھر اقربا. وہ اقربا کون ہے, وہ اقربا میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کے بہن بھائی آتے ہیں. تو اگر آپ کے بھائی بہنوں میں کوئی ماڑا ہے, کسی کا آپریشن ہونا ہے, کسی کا علاج ہونا ہے, یا وہ صاحب حیثیت نہیں ہے جن کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ سکیں, کالجوں میں بیٹیاں پڑھ سکیں, یا وہ اپنی بیٹی کی شادی سے اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ شادی کے اخراجات نہیں ہیں اس کے پاس, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی بہنوں سے یا بھائیوں سے باقیوں سے مانگ نہیں سک رہا, تو کیا باقی بھائی بہنوں کو خود نہیں سوچنا چاہیے